اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں کو سلام عرض ہے۔ سامعین گرامی، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یوٹیوب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم خلافت باطنیہ کا ٹاپک تو ڈسکس کر ہی رہے ہیں، مگر ہم یہ بات پہلی مرتبہ نشر کرنے جا رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اہل سنت کے کئی ائمہ کے نزدیک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں اور وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ شیعہ ان کی غیبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ غیبت میں ہیں۔ ہم اب کتب میں یہ دیکھیں گے، اہل سنت کی معتبر کتب میں، کہ کیا یہ دعویٰ صرف شیعوں کا ہے یا اہل سنت کے اکابرین بھی یہی مانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام غیبت میں ہیں۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ گلدستہ اہل بیت ہے۔ یہ گلدستہ اہل بیت کتاب طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ یہ کتاب طارق جمیل صاحب کی، اور طارق جمیل صاحب دیوبند کے سر کا تاج ہیں، اور ان باتوں میں دیوبند جو ہے بڑی تشویش کا اظہار کرتی ہے کہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں یہ شیعہ کہ امام مہدی علیہ السلام غیبت میں ہیں، امام مہدی تو پیدا ہوں گے۔ تو یہ دیوبند کے سر کا تاج جس شخصیت کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، ہم اس شخصیت کی اصلی کتاب دکھائیں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی کتاب میں کس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ ان کے صفحہ نمبر 32 پہ جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں وہ شخصیت مل جاتی ہے، اور وہ شخصیت ہے، دیکھیں صفحہ نمبر 32، اور وہ شخصیت ہیں شیخ الاسلام جوینی فرائض السمتین میں، یعنی فرائض السمتین ان کی کتاب ہے، اور شیخ الاسلام جوینی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جا رہا ہے۔ اب جوینی کون ہیں؟ یہ تو ہم نے جوینی کون ہیں دیوبند کی گواہی دکھا دی، اب ہم بریلوی کی گواہی دکھائیں گے، بریلوی مکتبہ فکر کی۔ وہ اس طریقے سے کہ بریلوی مکتبہ فکر نے فرائض السمتین کتاب جو جوینی صاحب کی ہے اس کو اردو ترجمہ کر لیا ہے۔ یہ کتاب ہے فرائض السمتین، جس کا اردو ترجمہ ہے نور الثقلین، ابن ابراہیم الجوینی رحمۃ اللہ علیہ کی، چشتی کتب خانے سے چھپی ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کتاب کے چند صفحات کو آپ کے سامنے کھولیں گے، جیسے کہ صفحہ نمبر 446، سب سے افضل عبادت، ظہور مہدی کا انتظار سب سے افضل عبادت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عبادت ظہور مہدی کا انتظار ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے ایک اور روایت کے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے فرزند قائم یعنی امام مہدی علیہ السلام ایک عرصے تک غائب رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی قسم ایسا ہی ہوگا۔ اب اس کے اگلے صفحے پر جب ہم چلتے ہیں 447 پر، تو آپ نے فرمایا لوگ اس کی ولادت میں شک کریں گے، جیسے کہ اس دور میں ہو رہا ہے، کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو دکھاتے ہیں شواہد امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے اہل سنت کی کتابوں سے۔ یہ وہی کتاب ہے نور الثقلین، ترجمہ فرائض السمتین، اسی شیخ الاسلام کی جس کو شیخ الاسلام دیوبند کے سر کا تاج طارق جمیل صاحب نے فرمایا ہے، اور جس کی کتاب کا ترجمہ بریلوی ادارے چشتی کتب خانے نے کیا ہے، یہ کوئی شیعہ ادارے نے نہیں کیا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد میرا بیٹا محمد امام ہوگا، یہی امام حسن امام محمد تقی علیہ السلام، محمد تقی علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا امام علی نقی، علی نقی کے بعد ان کا بیٹا امام حسن یعنی امام حسن عسکری، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد
ان کا بیٹا حجت قائم، جیسا کہ ہم آپ کے القاب ثابت کر چکے ہیں، اور ان کی غیبت کے زمانے میں ان کا انتظار کیا جائے گا، ان کے ظہور کے وقت ان کی اطاعت کی جائے گی۔ ہم نے فرائض السمتین سے واضح احادیث بھی دکھائیں اور ائمہ کے اقوال بھی دکھائے، نہ کتاب شیعوں کی ہے اور نہ روایات شیعوں کی ہیں۔ ہم آپ کو مزید کتابوں سے دکھائیں گے۔ یہ کتاب ہے تنویر الاظہار نور الابصار کا ترجمہ، شیخ مومن بن حسن مومن شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ شیخ الحدیث غلام رسول رضوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کے صفحہ نمبر 133 میں جب جاتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ شیخ ابو عبداللہ محمد بن یوسف محمد کنجی، اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی شیعہ عالم ہے، اس لیے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اہل سنت کے ایک اور ادارے زاویہ پبلیکیشن نے انہی کی کتاب کفایت الطالب دیکھ لیجئے، محمد بن یوسف الکنجی شافعی، زاویہ پبلیکیشن سے یہ کتاب جو ہے وہ چھپ چکی ہے۔ اب اسی صاحب کی ایک کتاب جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام پر مختص ہے، جس کا ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا، البیان فی اخبار صاحب الزمان میں ذکر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے غائب ہونے کے بعد زندہ اور باقی رہنے کی دلیل یہ ہے کہ ان کی عیسیٰ بن مریم، خضر، الیاس جو کہ اللہ کے ولی نبی ہیں کی بقا، ٹھیک ہے نا، تو ان کی بقا اگر ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بھی بقا ہو سکتی ہے۔ یہ اہل سنت کے امام ہیں۔ ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں۔ یہ کتاب الصواعق المحرقہ، یہ کتاب تو اہل تشیع کے رد میں لکھی گئی تھی، اور اس کتاب میں ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا، آپ مدینے میں، یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ مدینے میں روپوش ہو کر غائب ہو گئے تھے اور پتہ نہ چلا کہ آپ کہاں چلے گئے، تو یہ بھی غیبت کو تو مانتے ہی ہیں کہ وہ غائب تو ہوئے تھے۔ اب ہم آپ کو ایک اور کتاب میں دکھاتے ہیں، یہ کتاب ہے شواہد النبوت، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ اہل سنت کے ولی کامل جناب نور الدین عبد الرحمن شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور مکتبہ نبویہ سے یہ چھپی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 470 پر یہ امام مہدی علیہ السلام کا معجزہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اپنی غیبت میں موجود کس شخص سے ملے اور اس کی مشکل کشائی کی۔ یہ ایک ولی کی کتاب ہے جو اہل سنت کے ولی ہیں۔ حکایت نمبر 1 میں مختصراً بتاؤں گا آپ کو۔ ایک دفعہ اہل حلہ میں ایک شخص جس کا نام اسماعیل تھا وغیرہ وغیرہ، وہ بیمار ہو گیا تھا۔ جب تمام اتباع مایوس ہو گئے تو پھر وہ بیچارہ وہ آگے اپنے اور شہروں میں چلا گیا اپنا علاج وغیرہ کرانے۔ یہ کتاب آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں پاؤس کر کے سارا واقعہ۔ ہم بس جلد آپ کو بتائیں گے کہ وہ جب اب یہاں سے یہ دیکھیں کہ یہ بات، ایک روز میں نے دجلہ کے کنارے جا کر غسل کیا، پاک و صاف۔ اب وہ بندہ بتا رہا ہے، کپڑے پہنے مشہد شریف کی طرف متوجہ ہوا، میں نے دیکھا کہ اس طرف سے چار سوار آ رہے ہیں، اور دو تلوار بستہ تھے، ایک کے ہاتھ میں نیزہ تھا، چوتھے کے کندھے پر اتری ہوئی کمان تھی۔ یہ شرفائے مشہد میں سے معلوم ہوتے تھے۔ جب میرے پاس آئے تو انہوں نے السلام علیکم کہا، میں نے علیکم السلام کہا۔ پھر جس شخص کے پاس کمان تھی مجھ سے کہنے لگا، کیا تو اپنے اعزاء و اقارب کے ہاں اکیلا ہی جائے گا؟
میں نے کہا ہاں جناب، آپ نے فرمایا میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہارے زخم کا معائنہ کروں. معاف کیجیے گا. میں ان کے پاس گیا. آپ نے میرے زخم کو اچھی طرح نچوڑ دیا جس سے مجھے سخت درد محسوس ہوا. نیزت بردار کہنے لگا اے اسماعیل، اب اس کے نام سے پکارا، کیا تجھے فلاح حاصل ہوئی؟ میں حیران تھا وہ میرے نام سے کیسے آگاہ ہو گئے. میں نے کہا ہم فلاح پا گئے، آپ بھی انشاءاللہ فلاح پا جائیں گے. نیزہ بردار نے کہا، کیا کہنے لگا، یہ امام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. میں دوڑ کے پاس گیا، آپ سے بغل گیر ہوا. یہ امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کا تو اہل سنت کے اولیاء لکھتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کس صدی میں یہ انفارمیشن گیپ آیا ہے. میں آپ کو مزید کچھ کتابیں دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے ہدیۃ الغریب الی جناب حبیب لسان الحقائق. یہ اہل سنت کے عالم تنویر المصطفیٰ قادری اویسی صاحب نے لکھی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 616 پر انہوں نے ایک عالم بزبان قطب شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظم لکھی ہے. قطب شاہ بخاری بھی اہل سنت کے ہاں بہت بڑے عارف ہیں. تو آخری جو اشعار ہیں ان میں آپ نظر فرمائیں. محمد اور مہدی کا ہے ایک نور، کہے یہ کون کے ہر یک وتر ہے. ایسے سائے میں پس آئے بشر، بے شک وہ مثل زندہ خضر ہیں. کون مثل زندہ خضر ہیں؟ جناب امام مہدی علیہ السلام. تو اب ہم آپ کو آخری حوالہ اور دکھاتے ہیں اسی کتاب کا. یہ وہی کتاب ہے لسان الحقائق، صفحہ نمبر 209. وقت کے اختصار کے باعث ہم صرف یہ عبارت دکھا رہے ہیں. یہ عبارت جو ہے وہ انہوں نے اہل سنت کے پیر جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء لکھی تھی کتاب، عطاری صاحب، ان سے لی ہے، فرید الدین عطاری صاحب سے. اب اس پر اکتفا کریں گے کہ فرید الدین عطاری اپنے اشعار میں کہتے ہیں، اس زمین میں لاکھوں ہزاروں اولیاء کرام محو استراحت ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کا خدا کی طرف سے آنے پر یقین رکھتے ہیں. اے میرے اللہ، ہمارے امام مہدی علیہ السلام کو غیب سے بھیج تاکہ اس دنیا میں عدل و انصاف ظاہر فرمائے.